کے بعد ایکسکلوسیو مناظر ابھی نکلے سینٹرل جیل ملتان سے. سر کیا میسج دیں گے؟ 7 بار گرفتار ہوئے ہیں اور آج پہلی بار کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے اور اپنی ماں کی دعا سے اللہ نے استقامت دی اور یہ آج 78واں دن ہے کنٹینیوس پرپیچول اریسٹ کا. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جس ویژن پہ اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا تھا اللہ نے اسی پہ ثابت قدم رکھا. جس طرح اللہ نے دعا بھی بتائی ہے قرآن میں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میرا میسج محبت کا ہے. عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ اور پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ حکومت آئے گی. میرا میسج یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس وقت اس ملک کو ایک پرامن طریقے سے ایک شفاف الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم میں دہشت گرد اور غیر محب وطن کوئی نہیں. میں ہمیشہ پہلے بھی اس بات کا جب حکومت میں تھا جب پہلے پوزیشن میں تھا یہ کہتا تھا کہ کسی پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں. آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیس بھی میرے پہ ختم ہو گیا 9 مئی کا. باقی بھی جتنے 2 کرپشن کے کیسز نے لگائے 4 MP سارا کچھ اللہ کے کرم سے ختم ہوا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا جن لوگوں نے نقصان کیا وہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. ہماری پارٹی ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے اور ہمارا پرامن تحریک ہے. ہماری جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. جیسے میں نے فیس کیا ہے میرے پہ غلط الزام لگایا 9 مئی کا اور اللہ کے کرم سے میرا کیس ڈسمس ہو گیا ڈسچارج ہو گیا. لیکن باقی جو کروڑوں لاکھوں ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی طرز پہ وہ بنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. باقی جماعتوں کے بھی اپنے ایجنڈاز ہیں ان کے بھی اپنے مینیفیسٹوز ہیں. میں کسی جماعت کو برا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے نہیں امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں. عمران خان سب کچھ ہو سکتے ہیں دہشت گرد نہیں ہے. یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے کہ سابق وزیر اعظم پہ دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ روز کٹیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کے طور پہ اور تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ایک وقت میں ملک میں ہماری حکومت تھی پختونخوا پنجاب دلی بلتستان کشمیر میں. تو میری یہ ایک استدعا ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے تو کسی جماعت کو اب کارنر نہ کریں دیوار سے نہ لگائیں. ان کو الیکشن میں لے کے آئیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو کوئی اس طرح کی کوئی شرنگیزی کی باتیں پھیلا رہا ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پاک فوج بہت اہم ہے اور انہوں نے یہ بھی بارہا کہا کہ میرے سے بھی زیادہ اہم ہے. تو جب خان صاحب نے خود یہ کہا تو اس کے بعد کسی قسم کی کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جن لوگوں نے غلط کیا ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کی سزا ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کو نہیں ملنی چاہیے. انشاءاللہ یہ تحریک انصاف رہے گی. عمران خان صاحب مقابلے میں رہیں گے اور ہم میاں نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے یا مولانا صاحب سے الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں گے. فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. اگر کوئی فاصلے آئے ہیں ہمارے اداروں کے بیچ میں اور ہمارے PTI کے ووٹر سپورٹر کے بیچ میں یا کوئی غلط فہمیاں ہیں اداروں کے اور خان صاحب کے بیچ میں میرے سے جو ہو سکا وہ غلط فہمیاں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہماری یہ تحریک جو ہے یہ آگے بڑھے اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے عمران خان صاحب ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اور جو کچھ لوگ ہم سے گئے بھی ہیں میں ان پہ برا بھلا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت تھوڑا سا امتحان کا تھا. اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہتے تو اچھا تھا اسی میں عزت تھی. لیکن بہرحال میں چونکہ جس کے ساتھ وقت گزر جائے اس پہ میں کبھی برا بھلا نہیں کہتا. میرا میسج صرف اتنا ہے کہ علی محمد سب کچھ ہو سکتا ہے دہشت گرد نہیں. مجھے دکھ اس دن ہوا جب 3 MPOs کے بعد میں اپنے آبائی شہر مردان آیا اور اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہے اور وہ اللہ کے کرم سے پہلی پیشی میں ڈسچارج ہو گیا. اور جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگے اپنے ہی مردان میں جہاں میں نے وکالت سیکھی اور پریکٹس بھی کی وکیل کو ایک پاکستان کے ایک ایجوکیٹڈ شخص کو جو 2 مرتبہ پارلیمان میں رہا پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئیں اور ہتھکڑی لگے ہاتھوں میں نے اپنا عدالت میں اپنے کیس میں آرگومنٹس کیے. عزت ذلت اللہ دیتا ہے.
किसी को हथकड़ी लगा के आप किसी की इज्जत कम नहीं कर सकते, बल्कि ये जेवर है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी हमने दी है। ये जितनी जेल में दिन गुजरे हैं 78 दिन, मैं समझता हूँ कि दोबारा जरूरत पड़ी पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, इमरान खान साहब को, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम की खातिर मैं दोबारा भी हाजिर हूँ। हाँ, एक चीज का मुझे अलबत्ता दुख है, और दुख इस तरह से नहीं है, कभी जाती बातें मैं नहीं करता, ये बड़ी मामूली कुर्बानी है जो मेरे से जो है गोश गुजार हुई और मैंने जो है कौम की खातिर दी। सिर्फ एक चीज का दुख रहा कि मेरे, ज़ाहिर है सबको पता है मेरे भाई बहन नहीं है, मेरी वालदा 80 साल से ज्यादा की उम्र की है, उनकी अस्पताल और डॉक्टर सारा कुछ मैं खुद देखता हूँ। मुझे हमेशा ये फिक्र रहती थी कि ये 78 दिनों में उनका टाइम कैसे गुजरा होगा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी माँ को, जिन्होंने अडयाला जेल में आके मुझे एक मैसेज दिया था कि बेटा अपना मोर्चा मुकाबले में खाली ना छोड़ना। उन्होंने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन बहरहाल 80 साल से ज्यादा हैं, थोड़ी सी ज्यादती हो गई है उनसे, जिन लोगों ने मेरे साथ किया है ये। लेकिन उनको भी मैं दुआ देता हूँ जिन्होंने मुझे जेल भेजा, क्योंकि जेल भिजवा के आपने मेरा अज़म और मजबूत किया, पाकिस्तान से मोहब्बत का और अल्लाह से रिश्ता मेरा मजीद मजबूत हुआ। मेरी दुआएं हैं पाकिस्तान के तमाम सियासी कारकुनों को कि आप पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कोशिश करें। एक दूसरे को दीवार से लगा के हम किसी का फायदा नहीं करेंगे। पाकिस्तान मजबूत होगा, हमारा सियासी सिस्टम मजबूत होगा, सियासी जमातें मजबूत होंगी, पाक फौज मजबूत होगा, तो ये मुल्क मजबूत होगा। एक दूसरे को जिसको भी हम नीचा दिखाएंगे, नुकसान पाकिस्तान का होगा। फैसला अवाम को जो है वो करने दें। आखिर में फिर वही बात करूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद, और इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान इंशाल्लाह।